كل فاني الله باقي من كل فاني الله باقي من كل فاني الله باقي من كل فاني نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان او غافل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان بنے ہیں کیوں انجان دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجرنا من النار۔ آپ کی خدمت میں یکم رمضان سے اس وقت عرض کر رہے ہیں موت سے متعلق اور مختلف مراحل سے متعلق کہ جس سے انسان نے بعد از زندگی گزرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد کچھ لمحات بعد جسم کن مراحل سے گزرتا ہے، موت کے فوراً بعد، پھر قبر کے مراحل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، پھر عالم برزخ میں کب کس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، پھر سور پھونکے جائیں گے، پہلا سور جس سے گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، دوسرا سور جس سے سب مر جائیں گے، تیسرا سور جس سے سب مرنے والے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ آج ذرا وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ تیسرا سور کہ جس کے بعد سب مرنے والے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اس کے بعد ان زندوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اس کے بعد انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ یہ دیکھیے کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب انسان کی عمر 700 سال 800 سال 900 سال ہزار سال عمر ہوتی تھی تو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ بھئی کچھ خبر ہے، کچھ اندازہ ہے، ایک دور ایسا آئے گا جب معلوم ہے لوگوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ کہا کتنی؟ کہا ایک دور ایسا آئے گا جب لوگوں کی عمریں ہوں گی 60 سال 70 سال یہ عمر ہوگی۔ تو عجب نہیں کہ دوسرے شخص نے کہا ہو کہ 60 سال 70 سال، چونکہ اس زمانے میں ایوریج ایج جہاں 900 سال اور 1000 سال ہو وہاں یہ بات ہو رہی ہے، تو اس نے کہا 60-70 سال، کہاں ایسا ہی ہے، ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں کی عمر 60-70 سال ہوگی۔ تو کہنے لگا 60-70 سال تو ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں، گھومنے پھرنے میں گزار دیتے ہیں۔ تب اس نے ایک جملہ کہا بھئی اگر واقعی معاملہ ایسا ہی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جب انسان کی عمریں جو کہ آج کل کا دور ہے 60-70 سال ہوگی، پھر تو مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ اپنے رہنے کے لیے کوئی پکا مکان بھی نہیں بنائیں گے، کوئی باقاعدہ مکان کا تصور ہی نہیں ہوگا باقاعدہ رہنے کا، اس لیے کہ دورانیہ ہی پوری زندگی کا اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو انسان کیا کتنے سالوں میں ایک مکان بنائے گا پھر وہاں رہے گا، اتنے میں تو جانے کا وقت ہو جائے گا تم۔ لیکن کسے کیا معلوم تھا کہ دنیا میں 60-70 سال گزارنے والا یہ انسان کہ جس میں بھی عمر کا ایک بڑا حصہ بچپنے میں گزر جاتا ہے، ایک بڑا حصہ بڑھاپے میں گزر جاتا ہے، بیماریوں کی نظر ہو جاتا ہے، کیا معلوم تھا کہ دنیا میں 60-70 سال گزارنے والا انسان کیا بنائے گا؟ آپ اس انسان کے سٹرکچرز کی رودات تو سنیے، یہ 60-70 سال رہنے والا انسان کیا بنا رہا ہے؟ برج خلیفہ بنا رہا ہے، یہ $1.5 بلین کی لاگت سے، دیواریں چین بنا رہا ہے یہ انسان، ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا رہا ہے، بڑے بڑے سٹرکچرز بنا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر اس سب کو بنانے میں کوئی حرام ذرائع استعمال ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا پہلو یہ ہے کہ جو کہ مجھے میرے ایک استاد نے مجھ سے ایک بات کہی، مجھے یہ بات آتی ہے ذہن میں جب میں یہ سب دیکھتا ہوں یا سوچتا ہوں تو کہ ایک عجیب بات کی مجھے استاد نے کہا، بہت عجیب ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جس کے بارے میں انسان کو یقین ہے کہ 50-60 سال سے زیادہ نہیں ہوگی،
اس کی تیاری انسان ایسے کرتا ہے جیسے اسے یقین ہو کہ اس نے یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں ہے، اور وہ زندگی جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ 50-60 لاکھ سال سے زیادہ ہوگی، اس کی تیاری ایسے کرتا ہے جیسے کبھی وہاں پر جانا ہی نہیں ہے۔ تو لیکن یہی انسان جب آخرت میں دوبارہ اٹھے گا تو کیا کہہ رہا ہوگا؟ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ سنیں، سورہ روم کی ایک آیت کا ترجمہ سنیں۔ کہا جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک ساتھ یا ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ قیامت کے دن مجرمین کہہ رہے ہوں گے کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ ایک ساتھ، ایک گھڑی، ایک دن، ایک لمحہ۔ تو یعنی ممکن ہے کہ جب اسی سیریز کے آغاز میں ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اصحاب کہف کا قصہ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے وہ 100 سال سوئے رہے، کس طریقے سے وہ ایک اندازے کے مطابق 309 سال سوئے رہے۔ تو حضرت عزیر اور اصحاب کہف کے واقعات سن کر حیران ہو جانے والے ہم انسان محشر میں خود یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں ایک ساتھ کے لیے آئے تھے، ایک گھڑی کے لیے آئے تھے، اس سے زیادہ نہیں آئے تھے۔ اور یہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کا تو اندازہ لگانا یہ بھی بہت آسان ہے کہ اگر آج ہم اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لے لیں، آج یہاں اسی لمحے اسی وقت کھڑے ہو کر پچھلے 25 سالوں کی زندگی کا جائزہ لے لیں تو ہم خود ہی کہتے ہیں تو کل کی بات لگتی ہے، یہ تو بالکل کل کا ہی معاملہ لگتا ہے کہ ہم یہ کیا کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے۔ تو ہاں، لیکن وہ ایک دن تو دنیا کی زندگی کیسی لگے گی؟ دنیا کی پوری دنیا کی زندگی لگے گی جیسے ایک دن کی زندگی تھی۔ اور وہ ایک دن کیسا لگے گا قیامت کا؟ وہ ایک دن ایسا لگے گا جس کے بارے میں خود قرآن مجید نے کہا 50,000 سنہ، وہ ایک دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، 50,000 سال۔ تو روز محشر یہ عجب عالم ہوگا مجرمین کا کہ وہ دنیا کی زندگی کو کہہ رہے ہوں گے کہ وہ ایک دن جیسی تھی، اور وہ ایک دن ان کو گزارنا ہوگا 50,000 سال کا۔ ہاں، اسی ایک دن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جن سے خدا خوش ہوگا، اللہ کے حبیب جن سے خوش ہوں گے، ان کو اسی ایک دن کی اس لینتھ کا اندازہ ہی نہیں ہوگا اور وہ دن گزر جائے گا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم سنیے کہ کس طریقے سے انہوں نے سمجھایا، ایک کمپیریزن دیا کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور اس کے مخالف آخرت کی زندگی کیا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے اور یہ سمجھا رہے تھے کہ دنیا کی زندگی بمقابلہ آخر کی زندگی کیا ہے۔ فرمایا، ایک مثال دے کر سمجھایا جس کا مفہوم ہے کہ فرض کرو ایک سمندر ہے، بہتا سمندر ہے، آپ بھی امیجن کر لیجئے ہم یہاں ساحل سمندر پہ چلے جائیں، تاحت نگاہ پانی ہی پانی ہے، تاحت نگاہ سمندر ہے۔ ایسے میں ایک انسان اٹھے، کنارے پر جائے، ہاتھ اٹھائے، اور پورا ہاتھ نہیں، اس ہاتھ کی پوری انگلی بھی نہیں، اس ہاتھ کی انگلی کا ایک حصہ پانی میں ڈال دیں اور نکال لیں۔ مطلب یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو کوئی نوٹ بھی نہیں کرے گا، ہزاروں لوگ یہ کام کر رہے ہوں گے۔ ساحل سمندر پر بہتا دریا ہے، سمندر ہے، پانی ہے، موجیں ہیں، اور ایسے میں کوئی شخص، یہ سرکار دو عالم سمجھا رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے اور آخرت کی کتنی ہے۔ تو ایسے میں کوئی شخص اپنی انگلی کا ایک حصہ پانی میں ڈالے، سمندر میں ڈالے اور نکال لے۔ تو کہا دیکھو، یہ اس عمل کے نتیجے میں اس کی انگلی کا جتنا حصہ گیلا ہوا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں سامنے جو پورے کا پورا سمندر ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ کمپیریزن ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا، ان کی حیات کا۔ اور آپ یہ بھی سنیے کہ روز محشر ایک عالم یہ بھی ہوگا کہ انسان کے وہی پیارے، وہی جگری دوست، وہی رشتہ دار کہ جن کے لیے ظاہر ہے ان سب کے لیے حلال ذرائع سے کوئی راحت فراہم کرنے کا تذکرہ کرنا، ان کے لیے کچھ ایسا کام کرنا کہ جس کے نتیجے میں ان کے لیے کچھ اچھا کیا جا سکے، اس کے لیے حلال ذرائع استعمال کرنا، اس میں گھر نہیں ہے۔ لیکن روز محشر یہ بھی عجیب عالم ہوگا کہ وہ رشتہ دار، وہ پیارے، وہ بیٹے، وہ بیٹیاں، وہ بچے، وہ اولاد، وہ جگری دوست کہ جن کے پیار میں انسان حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتا تھا، جن کے پیار میں انسان جہنم تک خریدنے پر تیار ہو جاتا تھا، حشر کے دن وہی پیارے اس کے پیارے نہیں رہیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟
حشر کے دن کیا ان پیاروں سے اس کی دوستی ختم ہو جائے گی؟ نہیں۔ حشر کے دن کیا ان پیاروں سے ان کی دوستی کم ہو جائے گی؟ نہیں۔ حشر کے دن کیا وہ پیارے اس سے لا تعلق ہو جائیں گے؟ نہیں۔ تو حشر کے دن کیا وہی پیارے اس کے دشمن ہو جائیں گے؟ ہاں، یہی کہا، دشمن ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی کیا ماں بیٹے کی دشمن ہو جائے گی؟ کیا بھائی بہن کا دشمن ہو جائے گا؟ کیا بیٹا باپ کا دشمن ہو جائے گا؟ ہاں، اس انداز میں دشمن ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ سنیے، سورہ معارج کی آیت کا ترجمہ ہے، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا نہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ پوچھے گا نہیں، بلکہ مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے، اپنے بیٹے فدیے میں دے دے۔ اور قرآن مجید کی آیت میں آخر آگے آتا ہے وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی، وَأَخِيهِ، اپنا بھائی۔ یعنی انسان یہ چاہے گا کہ اگر اس کی بچت اس صورت میں ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں، اگر کوئی باپ یہ چاہے گا کہ اس کی بچت اگر اس صورت میں ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو اپنا بیٹا دینا پڑ جائے گا، تو کہے گا لے لو یہ بیٹا، اس کو عذاب میں ڈال دو لیکن مجھے بچا دو۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس طرح کہ ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے انسان کے رویوں میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ یعنی وہی انسان جو مال دولت جمع کرنے میں پاگل ہو جاتا ہے، حلال حرام کا بھی اگر خیال نہیں کرتا، لیکن جب مصیبت کی وقت آ جائے اور ایسا ہو کہ اس کے بعد دو آپشن ہو کہ بھائی یا یہ مال بچا سکتے ہو، جان بچا سکتے ہو، تو وہی مال دولت جس کے پیچھے وہ پاگل ہوا جا رہا تھا وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی یہ مال چھوڑ دو، جان بچانی ہے، کیونکہ اگر جان ہے تو جان ہے، جان ہے تو مال ہے۔ لیکن محشر کے دن جب مرحلہ ایسا آ جائے گا کہ انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، تو اس وقت وہ یہ چاہے گا، اگرچہ ہوگا ایسا بھی نہیں، فائدہ اس کو اس سے بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ انسان چاہے گا یہ کہ میں اپنا بیٹا اس عذاب میں دے دوں، لیکن اس سے اگر میری جان بخشتی ہے تو میں اپنا بیٹا دے دوں لیکن میں خود بچ جاؤں۔ لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا۔ انسان ایک دوسرے کو دکھا دیا لیکن اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے جگری دوست کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو بس جاتے جاتے مجھے ایک مثال جو میں نے اپنے ایک استاد سے سنی تھی، مرتضیٰ زیدی صاحب کا نام، اپنے استاد سے میں نے ایک مثال سنی تھی، میں وہ کوٹ کرتا ہوں اور پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہی دنیا اور آخرت کا کمپیریزن، وہ یہ کہتے ہیں، وہ اس سمجھانے کے انہوں نے کہا، ہمارے کالج کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں فرض کرو کہ آپ نے کہیں کسی منزل کی طرف جانا ہے، آپ نے یہاں سے مثلاً کوئٹہ جانا ہے، فرض کر لیجیے کراچی سے آپ نے چلنا ہے اور آپ نے کوئٹہ جانا ہے، اور راستہ جو ہے وہ بہت ہی ناہموار ہے، آپ کے پاس سواری بھی اچھی نہیں ہے، موسم بھی بہت گرم ہے، سمجھ لیجیے گاڑی کا اے سی بھی نہیں چل رہا، یعنی کوئی بھی چیز آپ کی فیور میں نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کوشش کریں گے کہ وہ ساری چیزیں لے لیں کہ جس سے آپ کا یہ سفر جتنا آسان ہو سکتا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ یہ کوشش کریں گے کہ بھائی پینے کا ٹھنڈا پانی ساتھ رکھ لیں تاکہ جب پیاس کا احساس ہو پانی پی لیں۔ آپ کوشش کریں گے اچھا اگر گاڑی کا اے سی نہیں بھی چل رہا تو کوئی پنکھا نما چیز ساتھ رکھ لیں تاکہ راستے میں تکلیف نہ ہو، ٹھیک؟ لیکن آپ اتنا ہی کریں گے نا، آپ یہ نہیں کریں گے کہ گھر کا اے سی نکلوا کے اس گاڑی میں لگوا دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ظاہر۔ آپ یہ تو چاہیں گے کہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں ساتھ رکھ لیں، لیکن آپ یہ نہیں کریں گے کہ گھر سے اوون اور چولہے وغیرہ نکلوا کے گاڑی میں رکھ لیں، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ کہیں گے بھائی سفر میں مشکلات ہیں، لیکن بہرحال یہ سفر ہے، منزل یہ نہیں ہے، یہ 10 گھنٹے کا راستہ ہے، 12 گھنٹے کا راستہ ہے، آگے منزل تو میری کوئٹہ ہے نا، میں نے وہاں جانا ہے، تو وہ جیسے تیسے کر کے گزارا کر لیں گے سفر میں، چونکہ آگے تو وہاں جانا ہے نا، منزل تو وہی ہے نا۔ اور راستے میں بھی اگر کہیں آپ کو تکلیف کا احساس ہوگا، تھکن کا احساس ہوگا، بھوک کا احساس ہوگا، گرمی کا احساس ہوگا، تو اب کیا کہیں گے؟ آپ یہی سوچ کے تسلی دیں گے کہ یار ٹھیک ہے 4 گھنٹے اور پھر تو وہاں پہنچ جانا ہے، وہاں اچھا انتظام ہے، وہاں پر ہوٹل ہے، وہاں پر آرام کر لینا ہے۔ کہا بس یہ معاملہ ہے دنیا، اس دنیا کا اور اس دنیا کا، کہ انسان یہ سمجھے اس دنیا کو کہ بس یہاں تو بس اس طریقے، یعنی اصل منزل یہ نہیں ہے، اصل منزل وہ ہے، لیکن انسان نے اس راستے کو اپنی منزل جان لیا ہے۔ بہرحال تو آج آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تیسرا سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد جب انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تب انسان کا کیا عالم ہوگا اور تب انسان کیا کہہ رہا ہوگا، پھر اس سے آگے کا کیا مرحلہ ہے، کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔